أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق اللہ. گزشتہ 4 رکوع ان میں عام خطاب تھا. یا ایھا الناس اعبدوا، تمام انسانوں کو خطاب. توحید، رسالت، قرآن کی صداقت اور آخرت، اس کا ذکر تھا دلائل کے ساتھ. اب آنے والے 10 رکوع 5ویں سے لے کر 15ویں کے درمیان تک اذ ابتلی ابراہیم کا، یہ 10 رکوع بنی اسرائیل کو خطاب ہے. یعنی الناس میں تو سب شامل تھے، یعنی مشرکین اور اہل کتاب سارے لوگ. اب یہاں نام لے کر ایک قوم کا، بنی اسرائیل قوم، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اسرائیل جو ہے یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. اسرائیل، اسرا کا معنی بندہ اور ایل کا معنی اللہ. تو عبداللہ عربی میں ہو گیا، یہ لقب ہے اور یعقوب نام ہے. ہزاروں سال پر ان کا دور محیط ہے اور 4000 کے قریب نبی ان میں مبعوث ہوئے. بڑے بڑے نیک لوگ اولیاء اللہ بھی آئے، بڑے بڑے فساد بھی کیے انہوں نے، جیسے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہے کہ بڑے بڑے 2 دفعہ فساد کیے اور سزا ملی، جب درست ہوئے تو ٹھیک ہوئے. کہ یہ ان کو خطاب ہے. اور اس خطاب کے اس پہلے رکوع میں جو ابھی پڑھا، پہلا رکوع، اس میں تمہید ہے. 8 چیزوں کے کرنے کا حکم اور 4 چیزوں کے چھوڑنے کا حکم. 12 چیزوں کا اس رکوع میں ذکر ہے. تو یہ جو لفظ ہے اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ جہاں بھی ہے، اس سے اگلے رکوع کی شروع میں بھی ہے، اور جب ختم ہوتا ہے یہ سلسلہ پھر بھی یہ اس کا ذکر ہے. تو اب تھوڑا سا ترجمہ کرتے ہیں اس کا. اعوذ باللہ. ہاں، یہ خصوصی خطاب کیوں فرمائے؟ ان میں 3 قسم کے لوگ تھے، یعنی پیر تھے، مولوی تھے، سردار تھے. مدینہ میں، یہ مدنی صورت ہے، مدینہ میں پہلی صورت نازل ہوئی. تو مدینہ شہر کے اندر اور قریب پڑوس میں یعنی کئی خاندان تھے یہودیوں کے.
اور بہت بڑی آبادی تھی، وہی مدینہ کی یعنی ذمہ دار اور سرآوردہ لوگ تھے۔ کچھ پہلے ہجرت سے انصار نے تھوڑا سا ان سے آزادی حاصل کی، ورنہ پہلے سارے لوگ اہل مدینہ یہودیوں کے ماتحت تھے اور ان کی بات چلتی تھی۔ تو یہ تین طبقے جو ان میں تھے، مولوی، پیر اور حکمران، سردار، نواب، تو ان کی اصلاح جو ہے اس سے سب لوگوں کی اصلاح ہو سکتی تھی، اور ان کے بگاڑ سے سارے لوگ بگڑے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر 10 یہودی مجھ پر ایمان لے آئے تو سارے یہودی ایمان لے آئیں۔ ان 10 سے مراد 10 مولوی تھے مدینہ میں، اور اس کے ارد گرد ان کی جو علماء تھے وہ 10 تھے، چیدہ۔ ان میں سے ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے فوراً بعد مدینہ شہر میں جب آپ پہنچے تو وہ ایمان لایا، عبداللہ بن سلام، اور جنتی ہونے کی بشارت حضور نے اس کو دی۔ اور ایک پھر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایمان لایا، تابعی بنا۔ تو باقی جو 8 تھے وہ ایمان نہیں لائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ 10 مولوی سیدھے ہو جائیں تو سب یہودی سیدھے ہو جائیں گے۔ تو عبداللہ بن مبارک ایک فقیہ ہے اور محدث ہے، اور امام بخاری کا استاد ہے اور امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے۔ امام بخاری کا براہ راست نہیں بل واسطہ استاد ہے، امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، اور بڑا مشہور امت کا ایک نیک آدمی ہے۔ 1 سال جہاد کرتا تھا، 1 سال حج کے لیے جاتا تھا۔ تو اصلاً آزاد غلام تھا، لیکن اللہ نے اس کو علم دیا تو وہ امت کے مشہور علماء میں شامل ہوا۔ تو اس کا ارشاد ہے کہ یعنی دین کو بگاڑنے والے حکمران ہیں اور برے علماء اور گمراہ پیر۔ وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا، یہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا شعر ہے، اور اسی کا کسی نے ترجمہ کیا ہے خرابی دین کی ان 3 سے، ہے خرابی دین کی ان 3 سے، میر ظالم، پیر جاہل، مولوی بے دین سے۔ تو یہ ترجمہ ہے شعر، عربی والے شعر۔ تو اگر ان کی اصلاح ہو جاتی تو سارے اہل کتاب کی اصلاح ہو جاتی، اور اہل کتاب کی ہو جاتی تو جو دوسرے ان پڑھ اپنے آپ کو کہتے تھے امی، وہ خود بخود کئی مکے کے لوگ کہتے تھے اگر یہودی آپ کو مان لیں تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ تو بعد میں پھر اپنی بات پر تو قائم نہیں رہے، یہودی کئی ایسے مشہور عالم تھا اور ہوئے، لیکن وہ کہتے تھے وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بات سمجھتے ہیں صحیح غلط۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی اے اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اے یعقوب علیہ اذکروا نعمتی، اذکروا نعمتی، میرے انعامات یاد کرو۔ میرے انعامات یاد کرو۔ یاد کرنے سے مراد یہ نہیں کہ 1000 دانوں کی تسبیح پکڑ کر یا اللہ تو نے انعام کیا، یا بیٹا دیا، روٹی دیتا ہے، آکسیجن دیتا ہے، بستر دیتا ہے، مکان دیتا ہے، یہ نہیں مطلب ہے ان کا شکر ادا، اللہ کی نعمتوں کا احساس کر کے اللہ کے احکام کو مانو۔ اچھا، تو وہ جو آتا ہے اگلے پارے کے شروع میں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس کا معنی بھی یہ ہے کہ یعنی تم مجھے یاد کرو، یعنی میرا حکم مانو، اذکرکم، میں تمہیں ثواب دوں گا، اجر دوں گا۔ التی انعمت علیکم، التی جو میں نے تمہارے اوپر کی، جو میں نے یعنی تمہارے وہ نعمت ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو۔ میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ کرو۔ اوفِ بِعَہْدِکُم، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ یہ پورا 4-5 رکوع کے بعد لفظ آتا ہے کہ یعنی انہوں نے وعدہ کیا تھا، تو یعنی انبیاء کرام کے ذریعے
اور جب ان کو علماء صحیح کہتے تھے تو باتیں کرتے تھے عمل کریں گے، تو پھر نہیں کرتے تھے۔ فرمایا کہ جو انبیاء کرام پر ایمان لاتے وقت تم نے اللہ کی اطاعت کا وعدہ کیا، بیعت کی، اس پر عمل کرو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، صرف مجھ سے ڈرو۔ سورہ مائدہ کے شروع میں تھوڑا سا آگے جا کر وہ نام ہے، لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ وعدہ ہے کہ ہم یہ کریں گے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور تمہیں جنت دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، تو تم میرے کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، صرف مجھ سے ڈرو۔ ان کو یہ فکر تھی کہ اگر ہم حضور پر ایمان لے آئے تو پھر یہ لوگ ہمارے ناراض ہو جائیں گے، باغی ہو جائیں گے، تو ملتے وقت جو مٹھی گرم کرتے ہیں، جیب میں کچھ ڈال دیتے ہیں، یہ چیز آمدن ختم ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ لوگوں سے نہ ڈرو کہ یہ ناراض ہوں گی، صرف مجھ سے ڈرو۔ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ، اور فرمایا کہ یعنی لا يخافون لومۃ لائم، مومن وہ ہے جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے، اللہ کے حکم کو مانے، کوئی راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ مجذوب رحمہ اللہ نے بھی فرمایا کہ پیش نظر تو مرضی جانانا چاہیے، اللہ کی مرضی پیش نظر ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ لوگ چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو، تو ہوا کے پیچھے نہیں دوڑنا، صحیح بات بتانی ہے، لوگ ساتھ دیں یا نہ دیں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، ایمان لاؤ اس قرآن پر جو میں نے اتارا، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، وہ تمہارے پاس والی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ جو اصولی نظریات پہلی کتابوں کے ہیں وہی قرآن کے ہیں، تو یہ تصدیق ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، مت بنو پہلے کافر قرآن کے۔ اس پہ طالب علم پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے 13 سال مکے میں گزارے تو انہوں نے انکار کیا تھا، تو پہلے کافر تو مشرکین مکہ بن گئے، اب اگر وہ انکار کرتے تو پہلے کافر کیسے بنتے؟ یعنی وہ تو ان پڑھ تھے، امی تھے، خود اپنے آپ کو امی کہتے تھے، اللہ نے بھی ان کو امی فرمایا، یعنی پڑھے لکھے لوگوں میں، اہل علم میں پہلے کافر نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑا مول مت لو۔ اور یہاں بھی ایک سرسری آتا ہے سوال ذہن میں کہ یعنی بہت سے پیسے لے لو اور تھوڑے نہ لو، قرآن میں خود تشریح موجود ہے کہ متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سارا سامان جنت کے مقابلے میں قلیل ہے۔ اور یہ نہیں کہ لاکھ روپے زیادہ ہو گئے، کروڑ روپے زیادہ ہو گئے، دین کا ایک مسئلہ چھپانے پر یا بدلنے پر پوری دنیا ملتی ہو اور کوئی بدل دے ان پیسوں کے لیے، تو یہ سستے مول دین کو بیچنا اور نقصان کرنا ہے۔ حضرت حسن بصری کا ارشاد ہے کہ جو دنیا کے لیے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ گدھے ہیں، یوسف کو بیچتے ہیں تو اس کی کیا قیمت وصول کرے گا؟ دین تو یوسف علیہ السلام کی طرح ہے، تو یوسف علیہ السلام کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ وہ بھائیوں نے کیا نا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند دھکے لے کر قافلے والوں سے جو ہے چھوڑ دیا ان کو۔ تو فرمایا کہ اور یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو دم کر کے یا کوئی ختم پڑھ کے پیسے لینا، وہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں پیسے لے کر دین کو چھپانا، وہ ایسا کرتے تھے، شادی شدہ زانیوں سے پیسے لے کر سنساری کی بجائے آسان سی سزا بتا دیتے تھے اور ایسے کرتے تھے۔ فرمایا سمجھو دین چھپا کر دنیا مت کماؤ۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، صرف میری نافرمانی سے بچو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ۔
یہ کہتے تھے ایک نبی آنے والا ہے ابھی اور وہ سارے لوگوں کا نبی ہوگا، ہم اس پر ایمان لائیں گے، دعائیں کرتے تھے یا اللہ ہماری جو انتظار ہے اس آخری نبی کے ساتھ اور اس کے ساتھ محبت ہے، اس کی وجہ سے ہمیں دشمنوں پر فتح دے۔ اسی بارے میں آگے آتا ہے کہ کانوا یستفتحون علی الذین کفروا، لیکن جب آپ آ گئے اور ساری علامتیں آپ نے دیکھی تو پھر ایمان نہ لا، کہا نہیں یہ وہ نہیں ہے، وہ تو اسرائیلی ہونا چاہیے تھا، یہ اسماعیلی ہے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ آئے گا، یہ علامتیں ہوں گی، یہ حق ہو گیا، اور جب وہ دیکھ لیا اور نہ پہچانا اور انکار کیا، یہ باطل ہو گیا۔ حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرو۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں یا نئے حق و باطل نہ کر قبول، اقبال کہتا ہے، اسی کا ترجمہ کرتا ہے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تکتم الحق وانتم، اور مت چھپاؤ حق کو جان بوجھ کر، اور مت چھپاؤ حق کو جب جان، پتہ ہے، پتہ چل جائے یہ حق ہے تو اس کو نہ چھپاؤ، نہیں جی یہ نہیں ہے، وہ اور ہوگا، آئے گا، اس کی انتظار ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اقیموا الصلاۃ نماز وآتوا قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ الزکاۃ، قائم کرو اور زکوٰۃ کرو۔ نماز ہر امت میں ہوئی، شکلیں مختلف تھی، رکعتیں کتنی، نمازیں کتنی، رکعتیں کیا طریقہ، مشہور ہے یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں، تو لیکن نماز تو ہر امت میں ہوئی ہے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کی مقدار بھی ہمارے ہاں 2.5% ہے، ان کا زیادہ تھا، آدھا مال دینا اللہ کے راستے میں، اور کم و بیش مختلف امتوں میں۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وَارْكَعُوا مع الراکعین، اور باجماعت نماز پڑھو۔ باجماعت نماز، نام رکوع کا لیا، مراد نماز ہے، مع الراکعین، انفرادی نہیں، اجتماعی نماز پڑھو، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ کہ یعنی جس شریعت میں رکوع ہے اس شریعت کو قبول کر کے ایسی نماز پڑھو، تو ان کی شریعت میں رکوع نہیں تھا، مسلمان ہو جاؤ تاکہ رکوع والی نماز پڑھو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، اتأمرون الناس بالبر، کیا تم دعوت دیتے ہو لوگوں کو نیکی کی، کیا تم دعوت دیتے ہو لوگوں کو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، اپنے آپ کو بلا دیتے ہو، اوروں کو نصیحت کرتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے۔ تو حضرت یہ جن کا ابھی میں نے نام لیا حضرت حسن بصری تابعی، ان کے بارے میں ہے کہ ان کی بڑی خصوصیات اور بڑے نیک۔ تو ایک بات یہ ہے کہ جب تک خود عمل نہیں کرتے تھے کسی کو کہتے نہیں تھے یہ کام کرو، پہلے خود عمل کر کے پھر دعوت دیتے تھے۔ تو جس کام سے خود نہیں روکتے تھے تو اس کام سے لوگوں کو بھی نہیں روکتے تھے۔ تو ایسا نہ ہو کہ بھائی میٹھا کم کھاؤ، میٹھا نہ کھاؤ، اور خود جو ہے حلوہ شریف کلو 2 کلو کھا لیں، تو جو کچھ لوگوں کو بتاتے خود بھی۔ تو اس کے ایک مطلب یہ ہے کہ یعنی جو آدمی عمل نہیں کرتا وہ دعوت نہ دے، یہ معنی ہے اس کا غلط۔ عمل بھی کرے اور دعوت بھی دے، دو کام الگ الگ ہیں۔ اگر ایک آدمی سے عمل میں کوتاہی ہوتی ہے تو دعوت دینے کا وہ بھی پابند ہے، یعنی ایک کام نہیں کر سکتا تو کم از کم ایک تو کرے، کرنے تو 2 چاہیے، عمل بھی کرے دعوت بھی دے۔ لیکن اگر عمل میں سستی ہے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ دعوت ہی نہ دے، دعوت دینا اور فرض ہے، عمل کرنا اور فرض ہے۔ تو عام لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ تو کئی لوگوں کو کہا جائے آرام سے پیار سے کہ داڑھی رکھوا لو، بھائی یہ بھی تو واجب ہے، ضروری ہے، وہ کہتے ہیں جی میں ابھی داڑھی رکھوانے کا مستحق نہیں ہوں۔ ان کو ایسا وسوسہ اور ایسا پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ داڑھی وہ رکھوائے جو پوری شریعت پر عمل کرتا ہے۔ ابھی پوری شریعت پر عمل نہیں کر سکتے تو یہ ایک حکم اس پر کر لو، کیونکہ کچھ تو کرو نا۔ اچھا، تو یہ عام ہے، کہتے ہیں نہیں جی میں ابھی اس لائق نہیں ہوں، داڑھی میں نہیں رکھ سکتا، میرے اندر کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں۔ تو 2 باتیں الگ ہیں، عمل اور دعوت۔ تو نہ عمل کرتا ہے نہ دعوت دیتا تو ڈبل مجرم ہے۔
دعوت دیتا ہے اور عمل میں کوتاہی ہے تو چلو ایک عمل تو کر رہا ہے، سنگل مجرم ہوا، آدھا نقصان ہوا۔ دعوت کی برکت سے عمل کی طاقت بھی آ سکتی ہے۔ ہاں بالکل، یہ آپ نے صحیح لقمہ دیا کہ جب آدمی دوسرے کو بار بار کہتا ہے تو ضمیر ملامت کرتا ہے کہ بھائی جب میں لوگوں کو کہتا ہوں تو خود کیوں نہیں کرتا، عمل خود بھی کرنا چاہیے۔ تو دعوت جو ہے وہ عمل کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بڑے عجیب عجیب بات ذہن میں آتی جو ہے وہ مکلوڈ روڈ کی طرف سے ایک نوجوان تھا، تو شادی نہیں ہوئی تھی تو دونوں حج میں تھے، تو ایک ان کا کوئی دوست تھا، وہ بینک میں کوئی افسر تھا، تو وہ اکٹھے ہوتے تھے اکثر۔ تو میں نے ویسے کہہ دیا، میں نے کہا بھائی مدینے جانا ہے نا صبح، تو ارادے کر لو کہ بھائی انشاءاللہ چہرہ بھی سجائیں گے اور شروع کریں گے اور اس طرح نہیں پھرائیں گے تاکہ شرمندگی نہ ہو۔ تو دو تین چار تو پہلے داڑھی والے تھے، تو اب وہ اس بینک افسر نے کہا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ نہیں آئندہ کریں گے۔ اس کو کہا مرزا صاحب تسی بھی آؤ، وہ چپ، وہ جوان کا بالکل نہیں شادی، تو مرزا صاحب آخو نا بولو تسی بھی، تو بولتا نہیں تھا۔ پھر اس نے کہا مفتی صاحب اس انہوں نے آپ کو جی خدا دی قسم ہے میرے دل وچ داڑھی ہے، دل وچ، میں کہ میں انہوں نے کچھ نہیں آتا، دل وچ ہے تو چہرے تو ظاہر ہونا تو کون روکتا ہے؟ قسم کھا کے آتا میرے دل وچ ہے، دل میں اگر یقین ہے کہ یہ گناہ ہے، غلط کام ہے، تو پھر چہرے پر آنے سے کون روکتا ہے؟ اچھا، عجیب عجیب خیالات۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے یعنی اہل علم ہو، تو عالم ہو کر پھر جو ہے نیکی نہ کرنا اور عالم ہو کر غلطی کرنا، تو وہ ایک روایت ہے کہ جس جرم میں جاہل کو ایک ڈنڈا لگے گا عالم کو 7 ڈنڈے لگیں گے، 7 گن کر نہیں، زیادہ، یعنی وہ اندھا اگر کنویں میں گرتا ہے تو سب کہیں گے افسوس ہے بیچارہ گر گیا، اگر آنکھیں ہیں اور جا کر چھلانگ لگاتا ہے تو کوئی بھی نہیں کہے گا افسوس، وہ کہیں گے اچھا ہوا خود چھلانگ لگائی جان بوجھ کر، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں؟ کیا تم سوچتے نہیں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ۔ یعنی یہ جو ڈر ہے تمہیں آمدن ختم ہونے کا، لوگوں کے ناراض ہونے کا، تو اس پر حوصلے کے لیے صبر کرو اور نماز پڑھو، بالصبر والصلاۃ، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، یہ عادت مشکل ہے، یہ عادت مشکل ہے، صبر والی اور نماز کی پابندی والی عادت مشکل ہے، الا علی الخاشعین، الا علی الخاشعین، مگر عاجزی والوں پر، مگر عاجزی، الذین، الذین، وہ لوگ، یظنون، یظنون، جو یقین کرتے ہیں۔ یقین کرتے ہیں، یہ ظن لفظ کا معنی کبھی گمان ہوتا ہے کبھی یقین، یہاں یقین معنی انہم ملاقو ربہم، انہم کہ ملاقو بے شک وہ رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، بے شک وہ رب سے یعنی ملاقات محشر میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، کریں، بے شک وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ بے شک اللہ کی تو ان کے لیے یہ پابندی صبر کی اور نماز کی مشکل نہیں ہے۔ تو جو آدمی نماز کا پابند ہے اس کے لیے نماز چھوڑنا مشکل ہے، اور جو نہیں پڑھتا اس کے لیے نماز جو ہے وہ ایسے جیسے پہاڑ سر پر اٹھانا۔ تو نمازی آدمی نہیں محسوس کر سکتا کہ میں جس کو دعوت دیتا ہوں اس کے لیے نماز کتنی مشکل ہے۔ تو اس کو کسی اللہ والے نے سمجھایا کہ ملازم مالک کے ساتھ تھا اور مسجد کے سامنے گزر رہے تھے، تو اس نے کہا آقا مجھے تھوڑی دیر اجازت دیں میں نماز پڑھ لوں، کہا بے شک پڑھو، کیوں پڑھو، باہر انتظار میں کھڑا تھا، تو اس نے اندر سلام پھیرے پھر شروع کر دے، سلام پھیرے پھر شروع کر، دیر لگا دی، تو باہر سے پکارنے لگا، تو کہا کہ بیٹا تجھے باہر آنے سے کون روکتا ہے، بڑی دیر ہوگی۔ تو اس نے آگے سے اللہ نے اس کو سمجھایا، اس نے کہا آقا جو آپ کو اندر آنے سے روکتا ہے وہی مجھے باہر نکلنے سے، یعنی تیرے لیے داخل ہونا مسجد مشکل، میرے لیے نکلنا مزہ آ گیا نماز میں، تو نماز پڑھ رہا ہے۔
میرا ایک رشتہ دار تھا، میں ثوابی کے قریب ایک جگہ پڑھتا تھا، تو اس کو میں ملنے گیا، تو میرا ہم عمر تھا، اب بھی زندہ ہے، تو وہ میں نے کہا تو بھی آنا کسی وقت، قرآن وہاں پڑھایا جاتا ہے، سن لینا تھوڑی دیر۔ تو کہتا تو کہاں ملے گا؟ میں نے کہا فلاں مسجد میں۔ کہتا ہو پھر تو مشکل، میں تو کبھی مسجد میں داخل نہیں ہوا۔ وہ مجھے بھولتی نہیں ہے اس کی بات، 10ویں پڑھتا تھا میٹرو کر رہا، تو کہتا جی میں تو کبھی مسجد میں گیا نہیں، آپ مسجد میں بولیں گے تو پھر تو مشکل ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی اے اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اے یعقوب علیہ السلام، اذکروا نعمتی، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتیں، یاد کرو یعنی ان میری کا شکر ادا کرو، التی انعمت علیکم، التی انعمت جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، جو میں نے وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اوفو بیاہی، پورا کرو میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ، پورا کرو میرے ساتھ کیا اوفِ بعہدی، انی فضلتکم علی العالمین۔ وہ آگے ہے اگلے رکوع میں، آپ آگے چلے گئے؟ ہاں نہیں میں دوبارہ ہم کر رہے ہیں، دوبارہ کریں، دوبارہ کریں، وہ فضل تکم اگلے رکوع میں۔ میرے ساتھ بھی وہی حساب ہوا ہے جو وہ قاری صاحب کے ساتھ ہوا تھا، تو پھر انہوں نے بڑا برا بنایا تھا۔ اچھا اچھا وہ میں نے سنا نہیں تھا۔ اچھا وہی آیا فرحمو، وہی آیا اور فرحمو، مجھ ہی سے ڈرو، کچھ ہی سے ڈرو، وآمنوا بما انزلت، وآمنوا بما ایمان انزلت، لاؤ اس قرآن پر جو میں نے اتارا، ایمان لاؤ اس پر، مصدقا لما معکم، مصدق کلمہ، یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے، یہ تصدیق کرنے والا ان کی ولا تکونوا اول کافر ولا بہ، تکونوا اول مت بنو پہلے کافر قرآن کے، مت بنو پہلے کافر، ولا تشتروا بآیاتی، ولا تشتروا بآیاتی، اور میری آیتوں کے بدلے میں مت حاصل کرو، میری آیتوں کے بدلے میں مت ثمنا قلیلا، ثمنا قلیلا، مول تھوڑا، دنیا کے لیے دین کو ضائع نہ کرو، دین نہ چھپا، وہی آیا فتقوا، وہی آیا میری نافرمانی سے ہی بچو، میرے نافرمانی، ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور مت گڑ مڈ کرو حق کو باطل کے ساتھ، مت گڑبڑ کرو حق کو مت باطل کے خلط ملط کرو، مت گڑ مڈ کرو حق کو باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق، ساتھ، وتکتموا الحق، اور تم مت چھپاؤ حق کو، تم مت چھپاؤ، وانتم تعلمون، وانتم جب تعلمون، تمہیں علم ہے، معلوم ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے، تو صرف حق کو اپناؤ، باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، وَارْکَعُوا مع الراکعین، ورکعوا مع الراکعین، اور نماز پڑھو نمازیوں کے ساتھ مل کر، نماز پڑھو نمازیوں کے ساتھ مل کر، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ یہ میں نے کہا تھا نا، وہ اہل تصوف وہ یہ مع لفظ ان کو بہت زیادہ تلاش کرتے ہیں قرآن میں، معہو نبی کے ساتھ ہے، مع الراکعین نمازیوں کے ساتھ، کہ وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جتنے نمازی زیادہ ہوں اتنا جماعت کا ثواب بڑھتا ہے، تو بہت سی باتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو سعدی کہتا ہے کہ یعنی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوں کی ساتھ دینے کی وجہ سے گناہ گاروں کو بھی بخش دے گا، ان کا ساتھ دینے کی وجہ سے، تو فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اچھا شنیدم کی در روز امید و بیم، بدارا بنے کا بے بخشد کریم، سعدی کہتا ہے کہ یعنی میں نے سنا ہے علماء سے کہ قیامت والے دن گناہ گاروں کو نیکوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بخش دے گا، نیک لوگوں کی سفارش سے، اور ایسا بھی آتا ہے حدیث میں کہ جہنم کی طرف لوگ جائیں گے تو مومن کہیں گے یا اللہ اس نے مجھے فلاں وقت پانی پلایا تھا، فلاں نیک کام میرے ساتھ اس نے مل کر کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو اس کو ساتھ لے جاؤ۔ ایمان تو ہو عمل کی وجہ سے، غیر مومن کو تو نہیں بخشا سکیں گے۔ وَارْکَعُوا مع الراکعین، ورکعوا مع الراکعین، اور نمازیوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھو۔ نمازیوں کے ساتھ مل کر، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، اتأمرون کیا الناس تم لوگوں کو دعوت دیتے ہو نیکی کی، کیا تم لوگوں کو دعوت دیتے وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُم، ہو، اور اپنے آپ کو بھلاتے ہو، اور اپنے آپ کو بناتے ہو، اور نیکی نہیں کرتے، وَأَنْتُمْ یہ اس کا ایک اور بھی لکھا ہوا ہے کہ یعنی بعض لوگ جو یہودیوں میں سے ایمان لے آئے تھے وہ جا کر ان یہودی سرداروں سے پوچھتے تھے کہ کیا میں نے جو مذہب اختیار کیا تو یہ غلط کیا، تو وہ بات کہہ دیتے تھے نہیں،
تم نے اختیار کیا تو ڈٹے رہو، یہ صحیح ہے، یہ نبی سچا ہے، یہ نہیں، اور خود ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو پھر میں اوروں کو کہتے ہو کہ بھائی ٹھیک ہے، تو خود کیوں نہیں مانتے؟ جیسے آج کل انڈیا میں ہو رہا ہے، پنڈت مانتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے، زبان سے زبان سے مانتے نعرے ہیں۔ مارے۔ اچھا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعینوا بالصبر اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، وإنها لكبيرة۔ یہ صبر اور نماز کے بارے میں ایک روایت مشہور کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی ہوتی تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے فوراً نماز شروع کر دیتے، تو نماز کے ساتھ صبر، توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، وإنها لكبيرة یہ عادت مشکل ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، إلا على مگر عاجزی والوں کے لیے، الذين الذین یظنون، جو لوگ یقین کرتے ہیں انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، بے شک وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آئی، قاری فتح محمد تھانوی رحمہ اللہ، حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، دیوبند کے فاضل تھے، اور کئی کتابیں انہوں نے تجوید کی، ان کی شرحیں لکھوائیں، نابینا تھے اور یہ علم بھی حاصل کیا، تجوید بھی، کتابیں بھی لکھوائیں۔ تو ایک دو دن مجھے ان کے ساتھ ملنے کے اتفاق ہوا خیر کے علاقے میں، تو شاگردوں نے بلایا تھا، بڑا مدرسہ تو تھا چنیوٹ میں، پھر آگے انہوں نے بھی فون کیا تو ادھر چلے گئے، تو میں بھی ایک دو دن، تو میں حیران ہوا، بوڑھے تھے، پتلے دبلے، بس سلام پھیرا پھر کھڑے ہو، سلام پھیرا پھر کھڑے ہو، نفل ہی اور جب پوچھا ابھی ناشتہ لیں کہ میرا ہوگا، انہوں کو دو دن تین دن میں ساتھ رہا، انہوں نے نفلی رو دی جن کو نہیں کھایا۔ اتنی ہمت، تھک جاتا ہے جوان آدمی، لیکن وہ چونکہ ان کو عادت اور ایک تجربہ اور مجاہدہ ہو گیا، میں حیران ہوتا تھا۔ وہ فضول بات شاید نہیں کرتے، وہ جب وہ کہیں جاتے تھے تو شاگرد آگے جو ہیں وہ بچوں کو تیار کر کے بٹھا دیتے تھے ایسے قرآن لے کر، جب وہ پہنچتے تھے تو تلاوت شروع، یا قرآن سناتے تھے یا سنتے تھے یا نفل پڑھتے تھے، اور وہ پھر مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، آخر میں وہاں فوت ہوئے تو ان کو بقیع میں دفن کیا، تو وہ کچھ مدت کے بعد قبر نکال کر دیکھتے ہیں، اگر وہ نہ ہو تو اور دفن کرتے ہیں، 4 دفعہ کہتے ہیں ان کی قبر جو ہے کھولی گئی، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، پھر بند کر دیتے تھے، تو پھر انہوں نے وہ قبر کے جو منتظمین ہیں انہوں نے کہا بھئی آئندہ اس کو نہیں کھولیں، یہی ترتیب ہے، یہ آج تک یہی ترتیب ہے، جس کو دفناتے ہیں نا جی، کچھ دنوں کے اس بعد کو ایک مدت ہے، اس میں دیکھتے ہیں 2 دفعہ، اگر اس جسم اور اتنی تو جگہ ہی نہیں نا، اتنے لوگ جو مرتے ہیں کیسے کہاں وہ دفن طریقہ کریں، ان کا یہی ہے، وہاں ہی کریں۔ تو وہ جسم اگر اس کو کچھ نہیں ہوا پھر اس کو نشان لگا دیتے ہیں، اس کو ویسے ہی رکھتے ہیں، اس کو بھی قبر کو نہیں ہٹاتے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی توفیق دی، بڑے بڑے ان کے شاگرد ہوں، خیر المدارس میں قاری رحیم بخش صاحب مشہور ان کے شاگرد، ان کے آگے پھر ہزاروں شاگرد، بہت بڑا۔ یہ فیصل آباد میں ایک مدرسہ ہے انہیں کے سلسلے کا، اس میں ہر سال 1000 سے زیادہ لوگ فارغ ہوتے، کئی وہ ان کی شاخیں ہیں، تو وہ ایسا بہت قرآن پڑھائے لوگوں، لیکن 6 پاکستان کی مہاجر پانی پت کے تھے نا، یہ جو مہاجر تھانوی جو تھے، قاری فتح محمد صاحب سر جو تھے وہ پانی تھانوی پت سے، کے پیدائشی تھے نا، تو پھر ہجرت کر کے پھر پاکستان کراچی میں پڑھاتے تھے، کراچی میں مولانا احتشام الحق صاحب کا مدرسہ تھا، اس میں پڑھاتے تھے، کتابیں لکھوائیں نابینا ہونے کے باوجود۔ حضرت میں نے نا ایک چیز مجھے خیال آیا، میں نے کہا میں آپ سے بات کروں گا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہماری مساجد میں نا اہل سنت والجماعت کی مساجد میں مناقب علی کے بارے میں بات نہیں ہوتی۔ اب یہ یوم علی جو تھا وہ ایسے مجھے ایسے لگا کہ وہ تو انہوں نے یعنی جیسے قبضہ نہیں کر لیا ہوتا ہے،
सारा जो है वो उनकी तरफ ही हो रहा है। نہیں وہ کرتے ہیں اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ اس موقع پر اور موضوع بھی سامنے آ جاتے ہیں. ابھی 2 راتیں میں نے بیان کیا، میں نے پرسوں رات تو اکثر انہی کا ذکر کیا پرسوں، اور آج رات بھی حوالے کرتے ہیں ہم بھی. لیکن وہ زیادہ وہ ایک ہی کا کرتے ہیں نا، ہم ساتھ اوروں کو بھی ملا لیتے ہیں اور سب میں نے کیوں میں نے مل کر اور رہتے بھی جگہوں پہ دیکھا، یعنی حضرت عائشہ کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے، سب کے بارے میں بات ہوتی ہے. یہ اس کے بارے میں نا کسی وقت جو ہے ضرور انشاءاللہ. یہ بھی 2 دن کے بعد جمعہ آئے گا. انشاءاللہ. آج منکر جو میری نہیں ہے، تقریر منکر- یوم علی تے ہوئے یوم علی تے سارا دل تے نہیں کرانے اسی ذکر کرنے ہیں اور نال محبت بھی کرنے ہیں. بالکل. حضور نے فرمایا خلفائے راشدین کی پیروی کرنا، میرے خلفائے باتوں کو ماننا. ساڈا تے مولوی کالج میں کہندا مولا علی آ تو سانوں بارے کسے کبھی وہ تو کچھ زیادہ ہی میرے خیال میں وہ زیادہ کر دیں. وہ زیادہ ہی کرنے لگے تھے. جو بات لکھنے والی دیکھو نا، اولیاء کرام کو ہم مانتے ہیں، لیکن جیسے لوگ کہتے ہیں نا اس طرح ہم وہ کہتے ہیں نہیں مانتے، نہیں ماننے والا انہوں نے خدا نہیں مانتے، انہوں نے